میں نے اپنے ایک تجربے سے ایک بات یہ میں کہوں گا کہ ینگسٹر کی سوچ جو ہوتی ہے نا وہ فوری طور پہ اپنی نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس کے اوپر ڈومینیٹ کرنے والے ان کے ماں باپ جب ہوتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کیا چاہ رہے ہیں, ہمارے ماں باپ کیا چاہ رہے ہیں, ان کو خوش کرنے کے لیے ہمارے کو یہ اعلیٰ کام کچھ کر لینا چاہیے. لیکن میری سوچ یہ والی ہے کہ ینگسٹر جو ہے اپنے مزاج کے مطابق جو وہ سوچ رہا ہے, وہ پڑھ بے شک انجینئرنگ رہا ہے لیکن اس کا ذہن جو ہے وہ فائن آرٹس کی طرف ہے یا کوئی کچھ ہے تو اسے بغاوت کر دینی چاہیے, اسے ہٹا دینا چاہیے کہ نہیں بھائی میں نہیں بن سکتا, ڈاکٹر نہیں بن سکتا, انجینئر نہیں بن سکتا. 3 ایڈیٹس ایک فلم جو آئی تھی, میرا خیال ہے کہ وہ صحیح عکاسی کرتی ہے ینگسٹر کے لیے کہ اپنی اپنی فیلڈ چھوڑو اور جو آپ کے ذہن میں ہو اس کے اندر آپ کامیابی حاصل کرو, کسی کے کہنے کے اوپر نہ جاؤ. ایک تو یہ والی چیز ہو گئی. دوسری ایک بات یہ ہے کہ منافقت نہ کریں کسی سے. منافقت اس سینس کے اندر ہوتا ہے کہ جو آمنے سامنے بیٹھ کے تو بڑی تعریف, سر آپ پڑھائے پڑھ فلائیں, یہ ہماری فیلڈ کے اندر ہے. خاص طور کے اوپر ادب و ثقافت, فن, میوزک, تھیٹر, ان میں منافقت بہت ہے. سامنے بیٹھ کے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. بڑے بڑے رائٹرز کو, میرا بہت خوش نصیب ہوں میں کہ میں فیض احمد فیض کے درمیان میں بھی میں بیٹھا ہوں, حبیب جالب صاحب کے درمیان بھی بیٹھا ہوں, حمید کاشمیری کے صاحب کے, فاطمہ سریا, بجیہ, انور مقصود, ان سب کے درمیان میں ہماری چھوٹی موٹی نشستیں ہوتی رہی ہیں. تو میں خاموش بیٹھے وہ سنتا تھا کیونکہ میرا اتنا کیلیبر نہیں تھا کہ میں ان کی کسی بات کا میں جواب دیتا ہوں, لیکن ان کی باتیں اچھی لگتی تھیں. وہ کیا بول رہے ہیں, دوسرا کیا بول رہا ہے, انہوں نے یہ سے کیوں بولا, اس نے کیا کرا, بہت دیر کے بعد جا کے بات سمجھ میں آتی تھی ہمارے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منافقت نہیں ہونی چاہیے. بولڈ ہے ایسی کی تیسی, جو کرنا ہے کر دو, بول دو بھائی, پٹو گے نا کوئی بھی بات ہوگی, لیکن اپنے دل کا بوجھ اپنے دل کے اندر نہیں رکھو. اور کمانے کے لیے جو بات ہے ان کی کہ تیسرا پوائنٹ یہ کہ میں تو بہت لاؤبالی آدمی ہوں, کبھی اس معاملے پہ میں نے کوئی اپنی پلاننگ نہیں کری, لیکن میرا بیٹا اس معاملے میں بہت اچھا ہے. وہ ایک ایک چیز کی پلاننگ کرتا ہے. وہ بولتا ہے آنے والے 5 سال کا بھی سوچ کے کرو, انفورسین چیزوں کو بھی بیچ میں ڈالیں جو آپ کبھی نہیں ڈالتے, اور حقیقت ہے میں نہیں ڈالتا. لیکن نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ اگر وہ اپنی چھوٹی سی بھی ایک جاب کر رہے ہیں وہ, تو اپنی اس جاب کی جو ہے نا ڈویژنز کر دیں. اپنے ڈویژن اس سینس کے اندر کر دیں کہ اس کا ایٹ لیسٹ 10% حصہ ایک ایسے چھوٹے سے کنویں میں ڈال کے بند کر دیں جہاں پہ ان کو خیال بھی نہ آئے, اور وہ باقی سیونگ کا, اور اس کو بھول جائیں بالکل. اور وہ سیونگ جو ہے جب کچھ دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھی اماؤنٹ بن چکی ہوتی ہے. اپنی پلاننگ کو جو ہے نا, اپنی ارننگ کو, اپنے گھر والوں کو ٹائم دینا, پراپر ٹائم دینا, اس کی بھی ڈویژن کر لیں. اپنے بہن بھائیوں کی, اپنے بچوں کی, اپنی بیوی کی, اپنے ماں باپ کی, ان کو بھی ایک پراپر ٹائم جو دینا ہے نا, اس کی ڈویژن کرتے ہوئے کہ 15 منٹ میں نے ماں کو دینے ہیں, تو 20 منٹ میں نے باپ کو دینے ہیں, تو 2 گھنٹے اپنی بیوی کو دینے ہیں. یہ ساری ڈویژن ذہن میں لے کر آ جائیں, ضروری نہیں لکھنا اس کا. بیوی کے انڈر کے اندر شوہر کو کبھی نہیں آنا چاہیے. شادی سے پہلے تک مرد جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں کا بڑا فرما بردار, یہ کچھ ہوتا ہے. ریپڈلی چینج جب ہوتا ہے وہ اس کی شادی کے بعد آتا ہے. تو مرد کو اتنا مرد ہونا چاہیے کہ وہ اچھے اور برے کی چیز کو سینس اس میں اتنی ہونی چاہیے کہ بیوی کا اس وقت مسکراتا ہوا چہرہ کیا کہہ رہے, اور اس کے آنسو جو ہیں وہ کس حد تک سچ ہیں اور کس حد تک جھوٹے ہیں. یہ سینس مرد میں ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ عورت ماں بھی ہوتی ہے, بہن بھی ہوتی ہے, بیوی بھی ہوتی ہے. ان تینوں کے آنسوؤں کو بہت واضح طور کے اوپر پہچان ہونی چاہیے کہ کس کے آنسوؤں میں کتنی طاقت ہے اور کتنی ریئلٹی ہے. یہ جو آدمی مرد سمجھ لے گا نا, اس کے بعد پھر وہ اپنی لائف سیٹ کر کے گزار سکے.